اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عید الاضحیٰ، قربانی کا دن۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے یہ قربانی۔ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے چند آداب جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جس میں کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہمیں زندگی کا پورا پیغام دیتی ہے کہ بندے کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی نماز کو پڑھنا، اور اس کے بعد قربانی کرنا، یعنی اپنی نماز میں صرف اللہ کے لیے جھکیں، دل بھی اللہ کے سامنے جھکیں، آنکھیں بھی اللہ کے خوف سے نم ہوں، اور دعا بھی صرف اسی سے مانگی جائے۔ نماز صرف حرکت کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز کو خوش اسلوبی سے پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ قربانی صرف جانوروں کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا بھی قربانی ہے۔ اپنی انا کی قربانی، اپنے گناہوں کی قربانی، اپنی ضد اور نفرت کی قربانی۔ اصل قربانی وہ ہے جو انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کا جذبہ دکھایا۔ اللہ نے ان کی نیت کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم غور کریں، کیا ہماری قربانی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ بعض لوگ قربانی محض رسم کے طور پر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بعض لوگ رسماً طور پہ قربانی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے بچے آخر دوسروں کی طرف سے گوشت آنے کا انتظار کیوں کریں۔ بعض لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ وہ دولت مند ہیں، اگر وہ نہیں قربانی کریں گے تو لوگ انہیں طعنہ دیں گے۔ بعض اس لیے کوئی موٹا، عمدہ، قیمتی جانور صرف اس لیے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ان کو شہرت حاصل ہو۔ بعض اتنا بخیلی سے کام لیتے ہیں، اتنا بخل کرتے ہیں کہ کوئی کمزور اور عیب دار جانور لے کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس بندے نے جو قربانی کی ہے وہ کس نیت سے کی ہے، اللہ کی احسان مندی اور شکر گزار لاتے ہوئے کی ہے، شوق اور محبت سے کی ہے۔ اگر نیت ہی خراب ہوگی تو موٹا تازہ جانور جس کا گوشت من ٹن ہو، اس کی قربانی اللہ کے نزدیک کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح قربانی جو ہے اس میں پھر نیت کو خالص کرنے کے بعد تقویٰ، ٹھیک ہے، جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ خوف اور تقویٰ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جانوروں کو تکلیف نہ دیں، انہیں بھوکا پیاسا نہ رکھیں، انہیں بڑے پیار سے رکھیں۔ ذبح کے وقت دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح مت کریں، اسلام ہمیں رحم سکھاتا ہے۔ پھر قربانی کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات پڑھنا اور گوشت کو دوسروں تک پہنچانا۔ گوشت سارا ذبح کرنے کے بعد فریج تک نہیں پہنچانا، بلکہ اس کے اسی طریقے سے حصے کرنے ہیں جیسے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھیں۔ سب سے اہم بات، قربانی صرف جانور کی نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمیں اپنی خواہشات کو، گناہوں کو، انا کو بھی قربان کرنا ہوگا۔ نمازوں میں کمی ہے تو ان کو پورا کرنا ہوگا۔ زبان سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے یا ہمارے کسی بھی رویے سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو آئندہ سال کے لیے اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہمیں ان تمام باتوں کو قربان کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی ایک رسم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک پیغام ہے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، ہم نے دل سے بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔